ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. شروع کرتا ہوں اللہ رب العزت کے بابرکت نام سے جو بڑا ہی مہربان اور نہایت ہی رحم کرنے والا ہے۔ ارشاد باری تعالی ہے جس کا معنی و مفہوم یہ ہے کہ ان آیات میں اللہ رب العزت انکار قیامت کا جو لوگ اقرار کرتے تھے اور کہتے تھے کہ ہم تو قیامت کے دن کا انکار کرتے ہیں، اور قیامت کے دن کے انکار کے ساتھ وہ اس بات کو دلیل کے طور پہ پیش کرتے ہیں کہ اذا کنا عظاما نخرہ، کہ جب ہم وہ سیدھا ہڈیاں ہو جائیں گی تو کیا ہم آئنہ لمردودون فی الحافرہ، اور حالت ہماری یہ ہوگی کہ ہماری ہڈیاں جو ہیں وہ بسیدہ ہو جائیں گی، بھربری ہو جائیں گی، ذرے ذرے بکھر جائیں گے، تو کیا یہی انسان روح اور جسم کے ساتھ چلنے والا پھر دوبارہ کھڑا ہو جائے گا؟ یہ تو بہت ہی بڑی خسارے والی بات ہوگی۔ تلک اذا کرۃ خاسرہ، اللہ تعالیٰ اب اس کا جواب دے رہے ہیں، کیونکہ فرعون بھی وہ فکر آخرت سے محروم تھا اور قیامت کے دن کا انکار کرتا تھا، اس لیے وہ دنیا کے اندر اپنے آپ کو بادشاہ کل اور ربکم اعلیٰ سمجھتا تھا کہ میں تمہارا بڑا رب ہوں، تمہارا سب سے بڑا پالنہار ہوں، تمہارا سب سے بڑا مربی ہوں، سب کچھ تمہیں دے رہا ہوں۔ اس نے الہکم نہیں کہا، اس نے ربکم کہا۔ یہ بات بڑی اہم ہے۔ آج کل کے تو فرعون جو ہیں اور حامان اور آج کل کے قارون اور نمرود، وہ آج کل کے باقاعدہ دنیا کے اندر یہ چیز دیکھی جا رہی ہے کہ ان کا تکبر اتنا بڑا ہے کہ فرعون ہوتا تو وہ بھی مان پڑ جاتا، حامان ہوتا تو وہ بھی مان پڑ جاتا، قارون ہوتا تو وہ بھی مان پڑ جاتا۔ دولت مند کو دیکھو جو بڑے سے بڑے تکبر کا شکار ہے، تو قارون کی دولت اس کے سامنے مان پڑ جاتی۔ اس نے پھر بھی آخر میں کہا کہ موسیٰ مجھے بچا لو، اور اگر اللہ کو پکارتا تو اللہ اس کو بچا ہی لیتا۔ اللہ تعالیٰ نے تو موسیٰ کو بھی یہی کہا کہ اے موسیٰ اگر مجھے پکار لیتا، جیسے فرعون نے آخر میں کہا تھا کہ آمنت برب ہارون و موسیٰ، اس لیے اس کی بقا ہے۔ حامان کے بارے میں بھی، کیونکہ اس کا وزیر تھا فرعون کا، فرعون نے آخر میں یہ لفظ کہے آمنت برب ہارون و موسیٰ، اس نے موسیٰ اور ہارون کے رب کا نام لیا۔ اگر قارون جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا چچا زاد بھائی تھا، تورات کا عالم تھا، تورات کا حافظ تھا، اگر وہ بھی اس وقت اگر یہ کہتا تو اللہ فرماتے ہیں اگر مجھے پکارتا تو میں بھی اس کی پکار پر اس کو لبیک کہہ دیتا۔ اس لیے فرعون کے بارے میں علماء کرام کی رائے خاموش ہے، کیونکہ اس کی سکرات سے مالم یغرغر، جب تک کہ غرغرہ نہ لگے اس وقت تک ایمان قبول ہے۔ اور جس کا من کان فی آخری، جس کا آخر کلام ہی لا الہ الا اللہ داخل الجنہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بلایا گیا، ایک یہودی کا بیٹا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تیمارداری پہ گئے کیونکہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں اکثر آیا کرتا تھا، تو آپ نے اس کو دعوت دی، تو وہ باپ کی طرف دیکھنے لگ گیا، تو باپ نے حضور کی طرف نظر اٹھائی تو حضور نے فرمایا تو اسے اجازت دے دے، تجھ سے تو ویسے بچھڑ رہا ہے، وہ میری طرف دیکھ کے خوشی کا اظہار کرنا چاہتا ہے لیکن تیرے ڈر سے کلمہ نہیں پڑھ رہا تو اسے پڑھنے دے۔ تو ایک آخر لفظ کلمہ جو ہے وہ انسان کی بقا کے لیے کافی ہے، جہنم کی ابدی جو کہ سزا ہے اس سے بچنے کے لیے کافی ہے۔ تو مومن کی کتنی بڑی شان ہے، مومن کی کتنی بڑی شان ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ اللہ رب العزت نے
उम्मत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बहुत बड़ा एहसान किया है, और ये एहसान अजीम एहसान है जो महबूब करीम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सूरत में और शक्ल में और आपकी वजूद अक़दस में हम तक पहुंचा है। तो क़यामत का इनकार वो लोग करते हैं जिन लोगों का ईमान कमजोर है, या फिर आज मुज़ब्ज़बीन बैन ज़ालिक ला इलाहा इल्लल्लाह व ला इलाहा इल्लल्लाह, उनके दिलों के अंदर ईमान इसके पुख्ता नहीं है, इसलिए ज़हरन तो कलमा पढ़ते हैं और हतमन और हकीकतन और बातिनन उनके दिल में चोर होता है, क्योंकि उनको आखिरत की फिक्र नहीं होती। न वो मस्जिद में आते हैं, न मस्जिद वालों के पास बैठती, न उलमा के पास आते हैं, न उलमा से मोहब्बत रखती। उनकी दिल के अंदर नफरत होती है। वो यकीनन ऐसे लोग हो चुके हैं कि जो अगर मस्जिद में जुमे की नमाज के लिए ना आए तो मुनाफिक हो जाता है, और जो ईद की नमाज तक भी ना आए तो वो काफिर हो जाता है। सीधी सी बात, इससे बड़ी दलील कोई नहीं हो सकती, क्योंकि इस्लाम के आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निशानियां बताई हैं। जैसे सोने की लकीरें खरी होती हैं तो वो सोना खरा होता है, अगर ईमान की लकीरें खरी होंगी तो जन्नत मिलेगी। नमाज है, रोजा है, हज है, ज़कात है, उलमा से मोहब्बत है, मसाजिद और मदारिस खानकाहों से ताल्लुक है। अगर ये कहता है नहीं ये तो सारी मुल्ला की बातें हैं और जमात से वो निकलता है, तो हुजूर की हदीस है जो जमात से खारिज हुआ तबाही का शिकार हुआ। सही हदीस है, बहुत सारी हदीस। इसलिए ऐसे वक्त में, जिस वक्त की इस वक्त उम्मत पर बहुत बुरा वक्त है और उलमा से नफरत दिलाने के लिए पता नहीं क्या कुछ किया जा रहा है, खुदारा अहले हक उलमा से मोहब्बत और ताल्लुक को कायम रखिए। किसी ऐसी वाबस्तगी को सामने लाकर कहीं मुंह से ऐसे अल्फाज न कह दिया करें कि जिससे रोज़ क़यामत कहीं उसकी पूछ पूछ ना हो। मा यल्फिज़ु मिन क़ौलिन इल्ला लदैहि रक़ीबुन अतीद। हमारे ऊपर निगहबान बैठी हैं जो एक एक बात रिकॉर्ड भी कर रहे हैं और लिख भी रही हैं और वीडियोज भी बना रहे हैं। कौन है जो आज इसका इनकार कर सकता है? इसलिए क़यामत का इनकार अल्लाह ताला फरमाते हैं कैसे करता है वो शख्स या ये फिरौन, क्योंकि दरमियान में जिक्र फिरौन का आया। बहुत लंबी तारीख थी जो बताई कि कुलसम के उस दरिया में जिसमें 6 लाख का जो बनी इसराइल थे और 12 लाख का लश्कर फिरौनियों का था, वो 12 लाख उस पर गर्क हो गए और 6 लाख को अल्लाह ने पार करा दिया। फिरौन की लाश को अल्लाह ताला ने उस वक्त तो नहीं जहर किया, और कितनी मुद्दत बाद 19वीं सदी में जहर हुई। लेकिन कुरान का एक चैलेंज है कि फल यौम नज्जी का बिबदनिका लितकूना लिमन खल्फक आया। तो इससे बात वाज़ेह हो गई कि इन्न फी ज़ालिका लइब्रतन लिमन यख्शा, ये है वो चीज जिसकी इबरत है उस शख्स के लिए जो कि डरने वाला भी हो। यख्शा, यख्शा ढांपने वाला गैन से, इसके खा को सही अदा किया करें। लिमन यख्शा, लिमन यख्शा उसके मानी है ढांपने वाला, यानी जो ढांपा जाए। यहां लिमन यख्शा जो डरे। अंतुम अशद्दु खल्कन अम इस्समाउ बनाहा, क्या ये समझते हैं कि हम आइज़ा कुन्ना इज़ामन नखिरा, कि हम मरने के बाद हमारे जिस्म, हमारी हड्डियां मुसीदा हो जाएंगी और हमारे जिस्म और रूह का जो ताल्लुक है वो कैसे फिर दोबारा होगा, जबकि हम मुसीदा हड्डियां हो जाएंगी, भुरभुरी हड्डियां हो जाएंगी, तो इस हालत में हमें कैसे खड़ा किया जाएगा? हालांकि ये कोई ख्याल बातिल नहीं है, ये बात भी गलत नहीं, ये ख्याल बातिल नहीं है। इंसानी अकल इस बात को तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन एक बात याद रखिए, बड़ी ही अहम बात बता रहा हूं। अल्लाह ताला ने इंसान के वजूद में एक अकल रखी है, एक नफ्स रखा है, एक रूह रखी है और एक जिस्म रखा है। ये बड़ी अहम बातें हैं। हज़रत शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह ने तफ़हीमात इलाहिया में इसको लिखा है कि इंसान की जिस्म में 4 चीजें हैं। एक अकल है, एक रूह है, एक नफ्स है, एक जिस्म है। अब शऊर क्या है? वो इसी के इर्द गिर्द सब पर घूमता है, अकल के ऊपर ऊपर है। अल्लाह ने इंसानों को अकल भी दी है, शऊर भी दिया है। हैवानों को, जानवरों को अल्लाह ताला ने, नबातात को भी अल्लाह ताला ने इसी तरह, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ये चीजें जो अकल से ऊपर, जिसको हम जो अकल से नीचे जो शऊर है, वो हैवानों को भी दिया है, जानवरों को भी दिया है, दरिंदों को भी दिया है, नबातात को भी दिया है। शऊर उनके अंदर भी है। शऊर से मुराद अपनी जिंदगी गुजारने का तरीका, अपनी जिंदगी संवारने का सलीका उनको भी दिया अल्लाह ताला ने। लेकिन अल्लाह ताला ने अकल उनको नहीं दी। दीवानों को अकल नहीं दी गई, बच्चों को अकल नहीं दी गई। इसलिए मुकल्लफ
مکلف سے مراد جس پر تکلیف ہے، تکلیف سے مراد جس پر اللہ کی طرف سے امر ہے، امر سے مراد جس پر اللہ تعالیٰ کے امر کی اطاعت واجب ہے، وہ اہل عقل ہیں. اور اہل عقل انسان ہیں، اور انسانوں کی عقل پختہ جب ہوتی ہے، بچپن میں وہ اہل عقل نہیں کہلاتے، اس لیے ان کو مکلف نہیں کہا جاتا. بچے مکلف نہیں ہوتے، وہ مکلف بالایمان نہیں ہیں، لیکن ایمان کی رمق ان کے اندر موجود ہے. مگر ایمان کا حتمی ان پر ماننا اور واجب ہونا اور ضروری ہونا اس وقت ہوتا ہے جس وقت ان کی عقل پختہ ہوتی ہے، حالت بلوغت کو پہنچتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ کافروں کے بچے بھی اگر فوت ہو جائیں تو وہ جنت میں جائیں گے. اللہ تعالیٰ ظالم نہیں ہے، نعوذ باللہ من ذالک. اللہ تعالیٰ ذرا بھی ولا یظلمون فتیلا ولا یظلمون قتیلا. اللہ اکبر، کتنی خوبصورت مثال ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قتیل اور فتیل کہا ہے. قتیل اور فتیل کے معنی کیا ہے کہ جو ایک کھجور کی گیکا ہے نا، کھجور کی گٹھلی، اس کے اندر جو پیٹ ہے، اس کے اندر جو پتلا سا دھاگا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اتنا بھی ظلم نہیں کرے گا کسی انسان پر اور کسی جن پر. اور جو کھجور کی گٹھلی کے پیچھے ایک نقطہ ہوتا ہے، کبھی کھول کے دیکھیں، اس کو کھائیں صاف کریں تو اس کے پیچھے نقطہ ہوتا ہے، اس میں کیا چیز کھڑی ہو سکتی ہے، کیا چیز رہ سکتی ہے؟ ایک نقطہ ذرا سا. اللہ فرماتے ہیں ولا یظلمون قتیلا ولا یظلمون فتیلا. ہم اس نقطے کے برابر بھی کسی پر ظلم نہیں کریں گے کہ اس پر کوئی نقطہ گناہ کا ہو، اور ہم اس پر اگر نقطہ نیکی کا آ جائے تو ہم اس نقطہ گناہ کو چھپا دیں گے. اگر ایک نقطہ نیکی کا بھی آ جائے تو ہم ایک نقطہ گناہ کو اس کے چھپا دیں گے. اور اگر ایک نقطہ بھی اس اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اس کے برابر بھی میں اس پر ظلم نہیں کروں گا، اور ایک دھاگے کے برابر بھی جو گڈلی کے درمیان ہوتا ہے اس کے برابر بھی ظلم نہیں کروں گا. اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر عادل کوئی نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے عدل پہ آئے بھی خطرناک ہمارے لیے. اس لیے علماء کہتے ہیں وہ عادل ذات ضرور ہے، اور سب سے عادل دنیا میں کوئی ہے تو اللہ کی ذات ہے، لیکن اللہ سے عدل مت مانگو، اس لیے کہ ہم اس قابل نہیں کہ اس کے عدل کا ہم اپنے اوپر اس کا حکم برداشت کر سکیں. یہی وجہ ہے کہ اللہ سے انصاف مانگنے کی بجائے اللہ سے اس کی امان مانگو، اللہ سے اس کی رضا مانگنے کی بجائے اللہ سے اس کی امان مانگو. یہ صوفیہ کہتے ہیں، ورنہ رضا کا بالجنہ تو اللہ کے نبی کا حکم ہے. اللہم انا نسألک رضاک والجنہ ونعوذ بک من سخطک والنار، کہ اللہ سے اس کی رضا مانگو، لیکن رضا کے ساتھ پھر آزمائش ہے. یہ یاد رکھو، حسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون. کیا یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ راضی بھی ہو جائے اور اس کے بعد ہم ان کو آزمائیں بھی نہیں؟ اس لیے علماء کہتے ہیں جس کے اندر صبر و تحمل ہے وہ تو رضا کا ڈنکے کی چوٹ پہ اعلان کرے، وہ کہے کہ اللہ مجھے تو تیری رضا چاہیے. لیکن اس دعا کو بھی مت چھوڑیے، لیکن اس دعا کے ساتھ وہ کہیے کہ اللہ تیری رضا بالامان چاہتی، تیری رضا بالامان چاہتی. صرف رضا کہو گے تو پھر اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش، اور اگر عدل ہوگے تو پھر تو بچت ہے ہی مشکل. اس لیے فسوف یحاسب حسابا یسیرا وینقلب الی اہلہ مسرورا. اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، کہ اللہ ہمیں حساب ہمارا لے تو آسان لینا، پہلے تو حساب کتاب ہم سے لے ہی نہیں. لیکن کیونکہ قانون ہے اللہ تعالیٰ کا، لا تبدیل کلمات اللہ، اللہ تعالیٰ نے حساب مسلمانوں سے لینا ہے، کافروں سے نہیں لینا. اللہ نے کافروں کو پکڑ کے جہنم میں ڈال دینا ہے. حساب کتاب مومنوں پر ہے، درجات مومنوں پر ہیں. اسی درجات اور کیٹیگریز پر اللہ تعالیٰ نے حساب کرنا ہے، تاکہ اللہ تعالیٰ مومنین کو، اولیاء کرام کو، صالحین کو، شہداء کو، انبیاء کرام کو، صدیقین کو اللہ اپنے اپنے مقام و مراتب دیں. اور یہ اللہ کا عدل ہوگا، یہ اللہ کا انصاف ہوگا. لیکن اللہ تعالیٰ ہم سے پوچھنے میں عدل نہ کرے. اس لیے اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے، انہا نے جب حضور سے یہ کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ تو فرماتے ہیں فسوف من حوسب عذب، کہ جس سے حساب کتاب ہوگا اس کو تو عذاب ہوگا. تو جبکہ قرآن کہتا ہے فسوف یحاسب حسابا یسیرا، کہ جس سے حساب کتاب ہوگا اللہ تعالیٰ آسان لے گا. یہ تو قرآن کے ساتھ اس لفظوں میں آپس میں مطابقت نظر نہیں آ رہی. تو اللہ کے پاک پیغمبر نے بڑی خوبصورت اس وقت تشریح کی اور کہا اے مومنوں کی ماں، اس سے مراد حوسبا سے مراد من نوقش عذبا، جس سے اللہ نے پوچھ گچھ شروع کر دی، عدل پہ آ گیا، اس کے لیے خیر نہیں. اور جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے کہا میری رحمت کی چادر ہے، آ جا اس کے اندر، تیرے سارے گناہ بتانے کے باوجود تیرے گناہوں پر پردہ ڈالتا ہوں، اب بتا تو نے کیے تھے نہیں کیے تھے. جب وہ بندہ کہے گا ہاں یہ بھی کیا تھا، یہ بھی کیا تھا، یہ بھی کیا تھا، اپنی رحمت کی چادر میں ڈھانپ کر کسی اور سے بچتے ہوئے، حالانکہ دنیا میں
ایک بندہ آج یہ کہے کہ کیسے پوری دنیا کے اندر اس کی رسوائی ہوگی؟ کیا آج اس میڈیا کے دور میں ایک بندہ گناہ کرتا ہے اس کی رسوائی پورے عالم میں ہو جاتی ہے؟ نہیں ہو جاتی، سمندر پار بھی ہو جاتی ہے۔ آج تو اس کا انکار ہی نہیں ہے کہ روز قیامت سب کے سامنے ہم کیسے رسوا ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ بار بار کہتا ہے کہ قیامت کے دن کے بارے میں کہو کہ اللہ ولا ہمیں روز قیامت کی اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلک ولا تخزنا یوم القیامہ۔ قیامت کے دن کی رسوائی بہت سخت ہے کہ اللہ کے پاک پیغمبر فرماتے ہیں کہ دنیا کی جتنی بھی انسانیت ہے کھربوں کی تعداد میں کھڑی ہوگی، اگر ایک انسان رسوا ہوگا تو ساری دنیا کو اس کی رسوائی دکھائی جائے گی۔ آج اگر کوئی یہ اعتراض کرے کہ کیسے ایک بندے کی رسوائی سب پر آیا ہوگی، کیا آج ویڈیو کے ذریعے، آج میڈیا کے ذریعے ایک بندے کے گناہ کو دنیا کے کونے کونے تک پہنچا دیا جاتا ہے؟ نہیں پہنچا دیا جاتا۔ اس سے ثابت ہو گیا ہے کہ جب ایک شخص گناہ کرتا ہے چھپ کر بھی دنیا کے اندر اس کی رسوائی پوری دنیا میں دکھا دی جاتی ہے، تو آخرت کی رسوائی سے بچو کہ اس وقت بھی ایسے دکھا دیا جائے گا۔ اللہ سے ہمیشہ یہ کہا کرو ربنا وآتنا ما وعدتنا علی رسولک، جو تو نے اپنے رسولوں سے وعدہ کیا ہے شفاعت کا پورا کرنا، ہم اس قابل نہیں کہ تو عدل کر، ہمیں اپنے نبیوں کی شفاعت سے جنت نصیب کر۔ ولا وآتنا ما وعدتنا علی رسولک ولا تخزنا یوم القیامہ، اور قیامت کے دن کی رسوائی سے ہمیں بچا۔ آمین کہہ دیجیے، آمین یا رب العالمین۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ انسان کی، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ انسان میں ایک عقل ہے، ایک نفس ہے، ایک روح ہے، ایک جسم ہے۔ اب یہ اہل عقل انسان ہیں، اہل عقل انسان اب یہ کہتے ہیں کہ ہم کیسے ایک بسیدہ ہڈی پھر دوبارہ جسم اور روح کے ساتھ کھڑے ہوں گے؟ تو اس کے بارے میں یہ جواب ہے اَأَنتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمِ السَّمَاءُ بَنَاهَا، کیا تم اس بات کو، کیا آپ اشد اس بات کو زیادہ سخت اور شدید سمجھتے ہیں؟ خلقل تخلیق میں، کس تخلیق میں؟ یعنی تمہارا، یعنی کیا یہ تشدید جو ہے خلق کی جو تمہاری ہے 6 فٹ انسان کی، یہ زیادہ شدت والی ہے، یہ زیادہ شدید ہے، یہ زیادہ اشد ہے، یہ زیادہ سخت ہے تخلیق کرنے میں، بنانے میں؟ یا ام السما، یا آسمان بناہا، جس کو اس نے بنایا؟ ظاہر ہے آسمان بہت بڑا ہے، زمین بہت بڑی ہے، ہمارے وجود کی کیا حیثیت ہے؟ اور ہمارے وجود کی حیثیت زیادہ بڑی ہے یا آسمان بہت بڑا ہے؟ اس کا جواب تو کسی کے پاس نہیں۔ ایک تو عقلی جواب دے دی، یہ کیا ہو گیا؟ عقلی جواب ہو گیا کہ عقل کے اندھو، تم عقل رکھتے ہو، تم حیوان نہیں ہو، جانور نہیں ہو، تمہیں شعور بھی دیا گیا ہے، عقل بھی دی گئی ہے، ظالموں۔ اس عقل کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ جب اللہ تعالیٰ نے نفس کو پیدا کیا، جب اللہ تعالیٰ نے جسموں کو پیدا کیا، جب اللہ تعالیٰ نے عقل کو پیدا کیا، تو اللہ تعالیٰ نے ان تینوں سے پوچھا، ان تینوں سے پوچھا۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے انسان کی عقل کو پیدا کیا، جسم انسانی میں ڈالنے کے لیے عقل کو پیدا کیا، پوچھا، اور عقل سے پوچھا گیا کہ آگے بڑھو، وہ آگے چلی، مشکات شریف کی حدیث ہے، آگے بڑھو، وہ آگے بڑھی۔ پھر عقل سے کہا گیا پیچھے ہٹو، وہ پیچھے ہٹی۔ اللہ تعالیٰ نے پھر اس کے بعد کہا اے عقل، اب تو نے میرے کہنے پر آگے بھی تو بڑھی اور پیچھے بھی تو ہٹی، اب اس بات کا اقرار تو نے عملاً کر کے دکھا دیا ہے، میں نے تجھے اختیار دے دیا ہے کہ تو آگے چلے گی بھی اپنی مرضی سے، پیچھے چلے گی بھی تو اپنی مرضی سے، اب مواخذہ بھی میری مرضی سے، کہ اگر تو نے اپنی مرضی سے آگے چلنا ہے بے شک چل، اگر تو نے اپنی مرضی سے پیچھے چلنا ہے بے شک چل، لیکن ان دو عمل پر مواخذہ ہوگا۔ اگر راستہ ہدایت پہ چلے گی اس پر اجر ہوگا، اور اگر راستہ ضلالت پہ چلے گی اور اس پر عقل اپنی چلاؤ گے، عقل کے اٹکل پچو مارو گے اور گھوڑے دوڑاؤ گے، تو اسی کے مطابق فیصلہ ہوگا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے عقل کے بارے میں یہ فیصلہ دیا کہ عقل کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے شر اور خیر دونوں معاملے میں اختیار دیا ہے، جبکہ نفس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے جب اس سے پوچھا کہ الستو بربکم، انہوں نے کہا انا وانت انت، یعنی انا خالق فی الشر وانت خالق فی الخیر والشر، تو بے شک رب ہے، میں بھی اپنے معاملے میں میں بھی کچھ ہوں، جیسے تو ہے میں بھی ہوں،
نفس نے اس وقت انکار کیا تھا. اس لیے یہاں عقل کی بات ہوگی اہل عقل کے لیے. پھر عقل کو دوڑانے کے لیے، عقل کو چلانے کے لیے راستہ ہدایت ہے یا راستہ ضلالت ہے. اب کون عقل کو راستہ ہدایت پہ چلاتا ہے اور کون عقل کو راستہ ضلالت پہ چلاتا ہے، اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ایک درمیان میں نفس رکھ دیا ہے، وہ امتحان ہے. ایک شیطان رکھ دیے ہے، وہ امتحان ہے. اب شیطان بھی انسان کو پکڑ کے گناہ نہیں کرواتا. فلما کفر قال انی بریء منک انی اخاف اللہ. وہ بھی یہی کہتا ہے جب انسان گناہ کر لیتا ہے تو اس کے بعد کہتا ہے انا بری، میں تو بری ہوں، میں نے تمہیں کہا تھا کہ یہ گناہ کرو، میں نے تو خالی گناہ کا راستہ دکھایا تھا. اب عقل جو ہے اس کو دیکھ رہی ہے اور نفس اس پر اپنا اثر دکھا رہا ہے. نفس چاہتا ہے کہ وہ اس کو برائی کی طرف لے جائے اور عقل چاہتی ہے کہ نیکی بھی ہے برائی بھی ہے. اب مرضی ہے تیری، اگر نفس کا کہنا مانے گا تو تو برائی کی طرف چلے گا، اگر نفس کا تو انکار کرے گا تو لازماً اس کے انکار سے تو عقل کی بات کی طرف آئے گا. تو عقل کبھی بھی انسان کو برائی کا ارادہ کرنے پر بھی مجبور نہیں کرتی. اس لیے انسان جب بھی گناہ کرتا ہے تو چھٹی حص اس کی عقل کی، چھٹی حص کیوں کہتے ہیں؟ چھٹی حص ضمیر کی آواز کو کہتے ہیں، چھٹی حص کانشیس کہتے ہیں، کانشیس ضمیر کو کہتے ہیں. اور یہ ضمیر جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک الہامی طاقت ہے جو انسان کی عقل پر وارد ہوتی ہے، جو خیر کی صورت میں آتی ہے، لیکن وہ بہت ہی نفیس ہوتی ہے اور بہت ہی خفیف ہوتی ہے اور بہت ہی ہلکی ہوتی ہے. اس پہ زور نہیں ہوتا، شد مد نہیں ہوتی، لیکن گناہ کی طرف جانے سے وہ ہلکی ہلکی آپ کو اعلانم دے گی، کاشن دے گی کہ کام اچھا نہیں کر رہے، کام اچھا نہیں کر رہے تم. لیکن نفس کیونکہ اس پر بھاری ہوتا ہے، نفس اس پر موٹا ہوتا ہے، نفس اس پر جو ہے وہ کیا ہوتا ہے، یعنی کہ امارہ ہوتا ہے. جب نفس امارہ ہو جاتا ہے تو نفس امارہ کیوں ہو جاتا ہے؟ اس لیے کہ انسان عقل پر اپنی بات کا فیصلہ نہیں کرتا اور نفس کی کارفرمائی کی طرف چل پڑتا ہے، اس لیے نفس اس کا امارہ ہو جاتا ہے. اور جو شخص اہل عقل رہتا ہے تو اہل عقل کے لیے اللہ تعالیٰ نے راستہ ہدایت کا رکھا ہے اور وہ نفس کی بات نہیں مانتا تو اس کا دل اتنا مضبوط ہو جاتا ہے کہ وہ نفس کی کارفرمائی پر چلنے سے رک جاتا ہے. یہ ہے وہ بات جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اب عقل سے سوچو. اگر تمہاری عقل ہے، عقل کیا بتاتی ہے؟ عقل یہی کہتی ہے کہ ایک انسان ہے اور ایک آسمان ہے. کیا آسمان زیادہ سخت ہے یا انسان زیادہ سخت ہے؟ ہاں البتہ یہ بات ضرور ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں، دنیا میں اللہ تعالیٰ نے سب سے زیادہ سخت چیز کس کو پیدا کی؟ اللہ اکبر. زمین کو جب اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، زمین کو جب اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا تو وہ ہلتی تھی. اللہ تعالیٰ نے زمین پر سخت سے سخت چیز کیا پیدا کی؟ پہاڑوں کو پیدا کیا. پہاڑوں کو میخوں کی صورت میں پھونک دیا جس سے اس نے ہلنا بند کر دیا اور وہ سموت ہو گئی اور پلین ہو گئی، جس کا ذکر آ گیا دہاہا. جو ذکر آ رہا ہے دہاہا کے معنی سیدھا کرنا. زمین کو اللہ تعالیٰ نے پھر سیدھا کر دیا، آسمان کو اٹھا کے اس نے صاف کر دیا، برابر کر دیا. آسمان کو برابر کر دیا، زمین کو سیدھا کر دیا. کیا مقصد؟ کہ زمین پہلے ہلتی تھی، اونچ نیچ ہوتی تھی، اپنے استقرار میں نہیں تھی، کوئی چیز اس پر قائم نہیں رہ سکتی تھی، جو چیز اس پہ ٹھہرتی تھی وہ ڈھل جاتی تھی، گر جاتی تھی. اللہ تعالیٰ نے زمین پر پہاڑوں کو ٹھونک دیا، وہ ایک سموتھ طریقے سے چل رہی ہے، وہ ایک لیول پر اپنی گردش کر رہی ہے. یعنی اگر جیسے گاڑی چلتے ہوئے اوپر بھی جاتی ہے نیچے بھی آتی ہے، یا کسی بچوں کی کھیل کے تماشوں میں جائیں تو وہاں پر ایک جو اس کا جھولا ہوتا ہے نیچے سے اوپر بھی جا رہا ہوتا ہے، پیچھے نیچے بھی آ رہا ہوتا ہے، لیکن اس میں بندے بیٹھے ہوئے نہ نیچے گرتے ہیں نہ وہ ہوتے ہیں، لیکن ایک چیز ہے ایک سموتھ طریقے سے چل رہی ہوتی ہے. تو ایسے اللہ تعالیٰ نے زمین کے نظام کو سموتھ بنایا ہے، سیدھا کیے ہے. اب بات یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے یہاں یہ لفظ کہے ہیں کہ کیا انسان زیادہ سخت ہے بنانا یا انسان کے مقابلے میں آسمان زیادہ سخت ہے؟ لازمی بات ہے آسمان جو ہے وہ زیادہ مضبوط ہے اور سخت ہے کہ جس کو اللہ نے بنایا. رفع سمکہا فسواہا، کہ جس کو اس نے اٹھایا. اور اللہ تعالیٰ نے اس آسمان کی قوت اور طاقت سے نیچے زمین کے اوپر جو سخت سے سخت چیز تھی وہ زمین کے استقرار کے لیے پہاڑوں کو پیدا کیا. پھر جبریل امین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिब्रील अमीन से कि अल्लाह ताला ने पहाड़ों को जमीन पर बहुत बड़ा सख्त तरीके से पैदा किया है, क्या पहाड़ों से भी ज्यादा कुछ सख्त चीज है? कहाँ है? जिब्रील अमीन ने कहा कि अल्लाह ताला ने लोहे को पैदा किया है जो पहाड़ों को तोड़ देता है। फिर अल्लाह ताला के पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ने हज़रत जिब्रील से कहा, क्या अल्लाह ताला ने लोहे से भी ज्यादा सख्त चीज इस दुनिया में कायम की है जमीन के ऊपर? तो अल्लाह ताला के यानी रसूल हज़रत जिब्रील अमीन ने कहा, हाँ, अल्लाह ताला ने आग को पैदा किया है कि जो लोहे को भी पिघला देती है। फिर कहा गया अल्लाह ने क्या आग से भी ज्यादा कोई शदीद चीज पैदा की है? अब अशद आसमान है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन दुनिया में जमीन के अंदर सबसे अशद पहले क्या था? पहाड़ था। पहाड़ से ज्यादा सख्त लोहा है, लोहे से ज्यादा सख्त अल्लाह ताला ने आग को पैदा किया। आग से ज्यादा सख्त क्या चीज है? पानी है कि उसको बुझा देता है। पानी से ज्यादा सख्त क्या चीज है? साफ जहर है जो उसको उठाती है। हवा है, जिब्रील ने कहा हवा है जो उसको उठाती है। फिर कहा हवा से ज्यादा सख्त क्या चीज? अल्लाह अकबर। उसको डालकर चल पड़ता और इस हवा की बदौलत वो उड़ता है और उसकी वजह से ताकतवर है। सुभान अल्लाह। इंसान की सांस कुव्वत और ताकत है। ये सारी बातें कुरान और हदीस की रोशनी में, अब मेरी जहन में वो सारी हदीस पूरी मुस्तहदर नहीं हो रही, अल्लाह ताला कमी बेशी माफ फरमाए। तो इस मौके पर अल्लाह ताला के पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये कहा कि लोहे से ज्यादा सख्त क्या है? कहा आग है। आग से ज्यादा सख्त क्या है? पानी है। पानी से ज्यादा सख्त क्या है? हवा है जो उसको भारी भरकम बादलों की शक्ल में उठाती है। भारी भरकम बादलों की शक्ल, टनों खनों मनो खरबों पानी को उठाकर हवा बादलों को लेके फिरती है, तो ताकतवर वही हुई ना जिसने उसको उठाया। तो फिर कहा कि इस हवा से ताकतवर क्या है कि जो इसको मुसख्खर कर लेता है। क्या आज इंसान ने हवा को मुसख्खर नहीं किया? क्या हमारे हवाई जहाज हवाओं की धज्जियां उड़ा के आसमानों की बुलंदियों तक पहुंचते नहीं पहुंचते? इसमें कोई इनकार है? लेकिन अल्लाह के पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले बता दिया था कि हवा से ज्यादा सख्त जो है वो इंसान है कि जो इसको उठा लेता है। जैसे तख्त सुलेमान हवा के दोष पर उड़ा करता था, वह सुलेमान की बरकत से, तो इंसान है जो इसको उठाता है, इस हवा को अपने अंदर समा लेता है। फिर ये फूंका है हवा का कि जिस इंसान की ताकत और अकल से इस कदर बड़ी चीज चलती है। फिर इससे भी कोई सख्त चीज है कि जो इस इंसान को भी उठा के नीचे फेंक देती है? कहा वो मौत है जो इसके सारे भरम खोल के रख देती है, तबाही का शिकार करके रख देती है, मट्टी से मट्टी कर देती है। कहा कि अब तू हवाई था, हवा होके बिखर गया, तू मट्टी था, जर्रात होके बिखर गया, तू आग था, तू धुआं बन के उड़ गया। तेरी हैसियत और तेरी कैफियत और तेरी माहियत है क्या? अपने आप को तू समझता क्या है? किस चीज पे तुझे तकब्बुर है और किस चीज पे तुझे फख्र है? अल्लाह अकबर। मागरना का भी रब्बिकल करीम, उस रब के सामने तू उस फिक्र आखिरत का इनकार करता है कि मरने के बाद की जिंदगी क्या होगी, जिसने मुझे तुझे मौत दे के सुला दिया या बखेर दिया। वही मौत देने वाला भी जो बखेरता है, जो तुझे जर्रात में तब्दील करता है, वही रब तुझे फिर जर्रात से फिर इस मौत के मुंह से मौत गुजरने के बाद फिर दोबारा फिर बका के उस राज में दाखिल करेगा, जिस बका के राज के अंदर फिर और बड़े बड़े राज खुलेंगे। अभी तो बहुत से ऐसे ऐसे मराइल हैं कि जिसका बंदे को इंसान इल्म ही नहीं। तो अल्लाह के पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मौत सबसे बढ़कर है जो इंसान के ऊपर और सारी कायनात में ताकतवर चीज है। फिर फरमाया कि मौत सदका जो है इंसान की बुरी मौत को भी टाल देता है। यानी इंसान अगर सदका करे, खैरात करे और कुर्बानियां करे और नेकी करे, ये इंसान की रूह को तक़वियत देती है। तो मालूम हुआ सदका इंसान की रूह को तक़वियत देता है, सदका इंसान की अकल को तक़वियत देता है, सदका इंसान के जिस्म को तक़वियत देता है, सदका इंसान के शऊर को तक़वियत देता है, रूह को तक़वियत देता है। तो बहरहाल अंतुम अशद्दु ख़ल्क़न मिनस समाइ बनाहा, तशदीद तखलीक में अगर कोई चीज सख्त तरीन है तो आसमान है, क्योंकि अल्लाह ताला ने कुरान में उसको वाज़े कर दिए हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, हज़रत क़ाज़ी इयाज़ रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी किताब में लिखे हैं कि मुख्तलिफ आसमान हैं जिनके रंग जो हैं मुख्तलिफ हैं, और उसमें कोई तांबे का है, कोई पीतल का है, कोई सोने का है, कोई चांदी का है, कोई जिंक का है, वगैरह वगैरह। रफ़अ असमतहा फसव्वाहा, बस इसी तरह उसने उठाया
یعنی اس کی بلندی کو. اب اس کی بلندی کو کیا اٹھائے اللہ کا. آسمان اپنی پستی میں تھا، پھر رہا ہوا تھا دخان کی شکل میں، جس کا ذکر پہلی صورت میں پہلے اس کی تفسیر گزر چکی ہے کہ جس میں وہ دخان کی شکل میں تھا. دخان کو اللہ نے مادے کی شکل میں اختیار کر دیا. یہ کون کلمے کی برکت سے سب کچھ ہوتا گیا، یہاں تک کہ وہ ایک چادر کی شکل میں خلا میں پھر رہا تھا. اللہ نے اس کو اٹھا کر اس کو اونچا کیا، کیونکہ عرش جو ہے اونچائی پر تھا تو اس کے قریب کر دیا. اب عرش کی اونچائی کہاں پر ہے نہ تمہاری عقل سمجھ سکتی ہے نہ میری عقل بتا سکتی ہے، اس لیے کہ ہماری عقلیں بھی وہی کچھ ہیں جو 4 ماہ سے ڈبیا کے اندر بند ہیں. تو وہ وراء الورا ذات کی اس صفات کو، جو وراء الورا ذات کی صفات ہیں، وہ بھی وراء الورا ہے، وہ بھی انفائنائٹ ہے، جس کو ہماری محدود عقل اس کو سمانے سے قاصر ہے. اسی پہ اکتفا کافی ہے، ورنہ اپنی عقل کا بھی نقصان کر بیٹھو گے یا پھر ایمان سے فارغ ہو کے بیٹھ جاؤ. اسی پہ اکتفا کافی ہے. رفع اسم کہا، اس نے اس کو اٹھایا. اب اٹھا کے کیا کیا؟ فسواہا، اس دھوئیں دخان کو سیدھا کیا. دخان کو پھر اللہ نے مادے کی شکل میں بنایا. مادے سے اللہ نے پھر کوئی سونے کا، کوئی چاندی کا، گولڈ، کوئی سلور، کوئی زنک، کوئی کیا اللہ نے بنا دیے. وَأَغْطَشَ لَيْلَهَا. مفتی صاحب آخری 5 منٹ ہے. جی اسد بھائی، اسی پہ آج ترجمہ اسی پہ بس اکتفا کرتے ہیں. وَأَغْطَشَ لَيْلَهَا، اور اغتش غتش ہے، غتش کے معنی ہے ڈھانپنا. لیلہا، اور اس کی رات اس کو ڈھانپ لیتی ہے، یعنی اس کی رات کو اس نے تاریک کیا. ڈھانپنے سے مراد یعنی اس کی سفیدی ختم، اس کی روشنی ختم، تو اس کا مطلب ہے تاریک کرنا. اغتش لیلہ، دیکھو تو صحیح رات کو کہ وہ سفیدی کو کیسے ڈھانپ لیتی ہے اور کیسے وہ تاریک کر دیتی ہے. واخرج ضوا، اور پھر دیکھو تو صحیح اس تاریکی کو کہ اندھیرے میں اگر کوئی لائٹ نہ ہو تو کتنا اندھیرا ہوتا ہے، اگر چاند کی روشنی نہ ہو تو کتنا اندھیرا ہوتا ہے، اگر بادل ہوں اور ستارے نظر نہ آئے کتنا اندھیرا ہوتا ہے. مگر سورج کی پھٹتی ہوئی وہ روشنی ضحاہا، جو دوپہر، اس کے لفظی معنی دوپہر بھی کیے گئے ہیں، اس کے معنی دھوپ بھی کیے گئے ہیں، اس کے معنی دن بھی کیے گئے ہیں، اس کا معنی اگلا پہر بھی کیا گیا ہے. پھر اگلا پہر جو آتا ہے تو کیسے روشنی اس کو خارج کر دیتی ہے اور اس کو نکالتی ہے اور پھاڑ دیتی ہے اس کی تاریکی. والارض بعد ذلك دحاہا، اور زمین بھی ایسے تھی ڈگمگ ہونے والی، اور وہ سیدھی نہیں تھی. کیسے اس کو اللہ نے بچھا دیا، اس کو اللہ نے کتنا خوبصورت کر دیا. دہا ہمیں بچھانا. اخرج منہا، پھر اس زمین کے اندر اللہ تعالیٰ نے کچھ سخت بھی رکھی ہے، کوئی نرم بھی رکھی ہے، کوئی بالکل دلدلی ہے، کوئی تر ہے، کوئی سخت ہے، کوئی چٹانیں ہیں، کوئی کیا ہیں. اللہ اکبر. مگر اس نے اس کے اندر سے کیسے اس سخت زمین کے اندر سے اللہ نے پانی کو نکالا. ومرعاہا، اور پھر چارے کو نکالا مختلف شکلوں میں. کہیں انسانوں کا چارہ بنا دیا، کہیں حیوانوں کا چارہ بنا دیا، کہیں درندوں کا بنا دیا، کہیں چرندوں کا بنا دیا. سبحان اللہ. اور اللہ نے کائنات کو ایسے خوبصورت کر کے رکھ دیا کہ اس دنیا میں رہ کر یعنی ہم دنیا میں رہ کر اس دنیا کو جنت کہہ بیٹھے. والجبال ارساہا، اللہ کہتا ہے ذرا آنکھیں اٹھاؤ، زمین سے تھوڑا اوپر بھی دیکھو. یہ پہاڑ جو رکھے ہوئے ہیں گاڑے ہوئے، ارسا مانی گاڑنا، جو اس کو گاڑا ہے اس نے، اس کو تو دیکھو کیسے گاڑے ہیں، کس طریقے سے تکونی شکل میں یا اس کو ڈھلوانی شکل میں کیسے ڈولا ہے، کیسے جوڑا ہے، کیسے اس کی حیت کو اور اس کی شناخت کو اور اس کی خوبصورتی کو کس طریقے سے بچھایا ہے کہ میخیں لگانے میں بھی اللہ نے کاریگری ایسی دکھائی کہ دیکھنے میں پہاڑ کتنے خوبصورت نظر آتے ہیں کہ سبحان اللہ کہنے پر 90 سال کی دیر یا عبادت کا ثواب بھی لکھا جاتا ہے. اس لیے اللہ نے کہا کہ میری ان چیزوں کو دیکھو اور سبحان پڑھو. متاع لکم، دیکھو تو صحیح تمہارے لیے فائدے کی چیزیں ہیں. ولانعامکم، انعام ایک انعام ہے اور ایک انعام ہے. انعام نعم سے ہے اور انعام نعمت سے ہے. یہاں نعمت کی جمع انعام نہیں ہے بلکہ نعم یعنی کہ جانور کی جمع انعام یعنی چوپائے. اور کیسے تمہارے لیے ہم نے تمہارے چارے کے لیے، تمہارے فائدے کے لیے ہم نے مویشی پیدا کیے. فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى، پس جب آئے گی آفت، اور وہ آفت ایسی جو بڑی آفت یعنی بڑا ہنگامہ قیامت کا. یوم یتذکر الانسان ما سعی، جس دن یاد کرے گا انسان اللہ اکبر ما سعی، جو اس نے کوشش کی ہو. وسعى لها سعيها، ہر ایک کی کوشش کے مطابق اس کو بدلہ دیا جائے گا. اللہ اس میں بے انصافی نہیں کریں گے، اس میں عدل ضرور کریں گے. معافی میں اللہ تعالیٰ عدل نہیں کریں گے بلکہ دینے میں عدل کریں گے. جس سے جتنی نیکی کمائی ہوگی اتنا اس کو ملے گا، اس سے بڑھ کے نہیں ملے گا. لیکن جس سے گناہ کیے ہوں گے
اللہ اپنی رحمت کی چادر سے اس کو معاف بھی کر دے گا. اسی پہ اکتفا کرتے ہیں. انشاءاللہ اگلے درس میں یعنی جہنم کا اور جنت کا اور انسان کی طاغوت اور انسان کی خشیت کا ذکر کیا جائے گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی پوری